عمران خان صاحب کی جو 3 بہنیں ہیں انہوں نے ان کی آنکھ میں جو تکلیف ہے اس کے حوالے سے تینوں نے الگ الگ بیانات دیے، کیونکہ اسد اللہ خان صاحب کی یہ خبر تھی، انہوں نے یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب کی دائیں آنکھ کے اندر ایک پرابلم ہے اور انہیں آپریشن کی ضرورت ہے، اور اس آپریشن کے لیے ڈاکٹرز کو مجبور کیا گیا کہ آپ اڈیالہ جیل میں کر لیں، لیکن ڈاکٹر نے اس سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پرابلم ہو جائے گا بعد میں، اور یہاں پہ آپریشن کے لیے تمام سہولیات میسر نہیں ہے جیل میں، لہذا عمران خان صاحب کو اسپتال لے کر جانا پڑے۔ یہ پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز ہیں اور یہ گزشتہ چند دنوں سے چکر لگا رہے ہیں اڈیالہ جیل کے بقول اسد اللہ خان صاحب کے۔ اب اس پہ تینوں بہنوں کا موقف کیا ہے؟ سب سے پہلے عظمیٰ خانم جو عمران خان صاحب سے آخری ملاقات کر کے آئی تھی، ان کی ملاقات ہوئی تھی سب سے آخر میں بہنوں میں، تو عظمیٰ خانم نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے اور اس کے لیے وہ کوئی آئی ڈراپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کنفرم کیا کہ آنکھ میں تکلیف ضرور ہے اور اس کے لیے کوئی وہ آئی ڈراپس استعمال کر رہے ہیں، لیکن اتنا ڈیٹیل میں ان کو نہیں پتا تھا۔ عمران خان صاحب کی دوسری بہن علیمہ خانم، انہوں نے اس خبر کو لے کر شکوک و شبہات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ خبر کیسے باہر آ جاتی ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ اب کوئی جرنلسٹ اپنا سورس تو نہیں بتائے گا، ویسے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس جرنلسٹ نے یہ خبر دی ہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی گڈ بکس میں تو نہیں ہے۔ اسد اللہ خان صاحب کا میں جانتا ہوں وہ اتنی اچھی گڈ بکس کے اندر نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن فرض کریں یہ خبر اگر کسی ایسے صحافی نے دی ہوتی جس کو آپ ٹاؤٹ کہتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو پھینک تو نہیں سکتے تھے نا، آپ کو اس پہ غور کرنا پڑنا تھا کہ یار عمران خان صاحب کی آنکھ کے اندر پرابلم ہوئی ہے، بینائی جانے کا خطرہ ہے، تو یہ خبر تو پھر بہت بڑی بننی تھی، کوئی بھی دیتا۔ تو اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر دی۔ اب علیمہ خانم یہ کہتی ہے کہ ہمارا تو عمران خان سے نہ ملاقات کرواتے ہیں نہ رابطہ کرواتے ہیں، ہم عمران خان صاحب کی خیریت جاننے کے لیے جب جیل میں فون کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا، ہمارے پاس تو کوئی ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے، انہوں نے یہ شکوہ کیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہن نورین خانم کا بیان، یہ حسان نیازی کی والدہ بھی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی عمران خان صاحب کی آنکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش اگر کسی نے کی یا کوئی ایسا کر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ ان میں سے کسی کی بھی آنکھ نہیں بچے گی۔ یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ لوگ بہت غصے میں ہیں عمران خان صاحب کے معاملے کو لے کر، اور تشویش تو لوگوں کو ہے، اب لوگ باہر نہیں نکلتے، ان کا اپنا ایک انداز ہے لوگوں کا، پاکستانیوں کا، نکلتے ہیں تو وہ اپنی سہولت دیکھ کر نکلتے ہیں۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے لیکن گنڈا پور صاحب نے انہیں دھوکہ دے دیا لوگوں کو، اور اب دوبارہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے۔ اگر عمران خان صاحب کو واقعی کوئی پرابلم ہو جاتا ہے نا، یا ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو اس کا خمیازہ ان لوگوں کو بھگتنا تو پڑے گا جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں، اور یہ بات میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علیمہ خانم نے کہا کہ کیا قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ وہ ایک محب وطن لیڈر ہے، اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہے، وہ 2.5 سال سے جیل میں ہے، اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ کوئی ڈیل کر کے نہیں نکلے گا اور وہ وعدہ نبھا رہا ہے۔ پاکستانی قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے کھڑی ہو کیونکہ عمران خان ان کے لیے جیل میں بیٹھا ہے۔ بسنت میں پنجاب حکومت نے ہدایات جاری کی ہیں کہ کون سا گانا سن سکتے ہیں، بول کیا سکتے ہیں، پتنگ پر کس کی تصویر لگ سکتی ہے اور کس کی نہیں لگ سکتی، عمران خان کی پارٹی کے رنگ بھی نہیں لگیں گے، پاکستان میں سبز اور سرخ رنگ بھی لگتا ہے جلد بین ہو جائے گا، اس سے بڑی غلامی اور کیا ہوگی؟ پاکستانیوں آپ یہ غلامی کیوں قبول کر رہے ہو؟ یہ علیمہ خانم نے سوال پوچھا۔ ناظرین، اسد اللہ خان صاحب نے اپنی خبر کا ایک دوسرا حصہ بھی دیا، وہ حصہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسد اللہ خان صاحب کا سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا جی پوری تصدیق تو اس کی نہیں ہو سکتی لیکن ان کا جو کہنا ہے میں ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا سورس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گزشتہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات، جو کہ 24 اور 25 جنوری کی درمیانی رات تھی، رات کے دوسرے پہر یعنی آدھی رات کے بعد پیمز ہسپتال لایا گیا، انہیں آنکھ کی بیماری CRVO کے علاج کے لیے انجیکشن دیا گیا، لیکن میں ابھی اس خبر کی مکمل تصدیق نہیں کر سکتا، غیر تصدیق شدہ خبر ہے کیونکہ میں اسے ڈبل چیک کر رہا ہوں۔ سورس کا دعویٰ ہے کہ 1-2 لوگوں کا سٹاف تھا اور عمران خان صاحب ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آئے اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو رات گئے تکلیف دی۔ سورس کے مطابق عمران خان کا مورال ٹھیک تھا، اچھی حالت میں تھے، اس کو ہم ڈبل چیک کریں گے، اسد اللہ خان نے یہ کہا۔ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کو اسپتال جو لایا گیا تو یہ تو پھر اچھی بات ہے، ان کی آنکھ کا جو اگر پرابلم ہے تو انہیں یہ ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے لیکن اب کیونکہ آ گئی ہے میں آپ کو رپورٹ کرتا ہوں۔ ایک تو حکومت نے گانا جو ہے نقدہ کوکا اس پہ پابندی لگا دی پہلے کہ یہ آپ نہیں سن سکتے، حالانکہ اس گانے میں کوئی ایسے بول نہیں ہے، وہ زومانی بات بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا گانا ہے، اور اس گانے کی وجہ سے ملکو کہتے ہیں کہ وہ بہت مشہور ہو گیا۔ اس گانے کے اندر ایک شعر ہے جو عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے، قیدی نمبر 804 سے ریلیٹڈ۔ اب اس شعر کی وجہ سے یہ گانا ملینز کے اندر چلا گیا، ملکو کو پوری دنیا کے اندر پذیرائی مل گئی۔ کسی آزاد جج کے سامنے اگر یہ معاملہ جائے تو وہ پوچھ بھی لے گا کہ اس گانے میں ایسا کیا ہے بھائی
کیا برا جو آپ اس کو نہیں لگنے دینا چاہتے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب ہے تو ان سے وہ ڈرتے ہیں، انہوں نے نقدہ کوکا پہ پابندی لگا دی۔ اور اب ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن 16 سینئر ترین افسران کو، پولیس اور چیف سیکرٹری سے لے کے تمام لوگوں کو بھیجا گیا ہے کہ بسنت پہ کسی کی فوٹو نہ لگے۔ اب کسی کی فوٹو کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی فوٹو نہ لگے، کوئی پارٹی کا جھنڈا نہ لگے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا جھنڈا نہ لگے۔ سادی بات ہے، سبھی سمجھتے ہیں بات کیا ہے۔ ڈر اسی بات کا ہے نا کہ آپ کو آسمان پہ عمران خان صاحب کی تصویر والی، ان کے نام والی، ان کے قیدی نمبر والی، ان کی پارٹی کے جھنڈے والی پتنگیں نظر آئیں گی بسنت کے دن، تو اس پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی کہ دفعہ 144 ہم لگا دیں گے۔ آپ اندازہ کریں یہ عمران خان صاحب سے سسٹم کتنا ڈرا ہوا ہے، کتنا خائف ہے، کتنا پریشان ہے۔ بھی اگر اس لیول پہ آپ پہنچ گئے ہیں اور آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اس کو آپ ڈرا ہوا نہیں دکھا پا رہے، اس کو آپ سرنڈر نہیں کروا پا رہے، وہ آپ سے ہار نہیں مان رہا، تو جا کے اس سے معافی مانگ لیں اور جا کے اس سے صلح کر لیں اور اسے بولے کوئی رستہ نکال کر دے۔ سیاسی آدمی ہے، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ نکال کر دے بھی دے گا۔ لیکن جتنا آپ گرتے چلے جا رہے ہیں نا عمران خان صاحب کی مخالفت میں، کبھی عدت والا کیس لے آتے ہیں، کبھی سائفر والا کیس لے آتے ہیں، کبھی آپ اس کی تصویر پہ پابندی لگا دیتے ہیں، کبھی اس کی آواز پہ پابندی لگا دیتے ہیں، کبھی آپ اس کی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں، کبھی آپ اس کی بیگم کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی آپ اس کی بہنوں کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی آپ خواتین کے اوپر ٹارچر کرتے ہیں، کبھی آپ بچوں پہ ٹارچر کرتے ہیں۔ جگہ جگہ آپ دربدر ہو رہے ہیں، باہر دنیا میں آپ دربدر ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر یونیورسٹیوں کے چکر لگا لگا کے آپ تھک گئے ہیں، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی سوچ لیا کہ 25 سال تک کے تمام لوگوں سے ووٹ کا حق ہی چھین لیا جائے۔ جب آپ اس حالت میں آگئے ہیں تو اب آپ ایک ذہنی مریض بن چکے ہیں، یہ پریکٹیکلی ذہنی مرض ہے، اور کیا ہے، آپ مقابلہ ہی نہیں کر پائیں گے پاکستانیوں کا۔ تو جا کے عمران خان سے معافی مانگیں، اس سے کہیں کوئی رستہ نکال کر دے، اس سے صلح کرے، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ نکال کر دے دے گا، وہ پولیٹیکل آدمی ہے۔ وفاقی وزراء بھی پھنس گئے، دیکھیں نا، جو لوگ دن رات کرتے تھے کہ ہم آپریشن کریں گے، ہم ضرور آپریشن کریں گے، خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن ہوگا، ملٹری آپریشن ہم ضرور کریں گے، کون روک سکتا ہے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ دن رات ان کی تکبر بھرے جملے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر کہا کہ نہیں، ملٹری آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل ضرور ہوگا لیکن مشاورت کے ساتھ ہو، بیٹھو، سارے سٹیک ہولڈر سے بات چیت کرو اور یہ ڈرامہ بند کرو۔ پاکستانیوں کو مار مار کے، کولیٹرل ڈیمیج کر کر کے آپ کبھی بھی امن نہیں لا پائیں گے۔ عمران خان نے خود بتایا تھا، اس نے سلوشن کہا تھا، اور اب یہ سارے ملٹری آپریشن سے بھاگ رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہوگی اور وکلا کی ملاقات ہوگی، کیونکہ منگل والے دن یہ ملاقاتیں طے ہوتی ہیں۔ لیکن فیصل واڈا نے رات کو یہ سٹیٹمنٹ دیا، اور فیصل واڈا نے کہا بس اب بہت ہوا، اور اب کچھ کیا تو کوئی گنجائش کی جگہ نہیں، کل بھی ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی، بلکہ پہلے ناکے پر ہی روک لیا جائے گا، اب کچھ برداشت نہیں کیا جائے گا، ٹالرنس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں فیصل واڈا جو ہے وہ کوئی جیل کا اہلکار تو نہیں ہے، فیصل واڈا جو ہے وہ جیلر کا یار دوست بھی نہیں ہے، یا جیلر کے ساتھ بھی اس کے تعلقات نہیں ہیں۔ پنجاب حکومت پر یہ ویسے ہی تنقید کرتا رہتا ہے، پی ایم ایل این کو یہ ویسے ہی پسند نہیں آتا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بندہ کس کا ہے؟ بندہ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یہ اپنے منہ سے کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے فیصل واڈا کے ذریعے سے یعنی یہ پیغام آپ کو پہنچا دیا اور سنا دیا کہ ملاقات نہیں کرنی دی جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے چلو چلو اڈیالہ چلو کا بینر شیئر کیا ہوا ہے، اور وہ زور لگا رہے ہیں کہ میکسیمم لوگ اڈیالہ کے باہر پہنچے عمران خان صاحب کی بہنوں سے، اور جو وکلا ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ اب اس جمعرات کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 10ویں مرتبہ آنے والا، 10ویں مرتبہ آئے گا۔ تو کیا ایک وزیر اعلیٰ 10 مرتبہ چل کے آیا ایک صوبے سے، ایک جیل کے باہر، اور اس نے ملاقات اپنے لیڈر سے کرنی ہے، اور یہ نظام اتنا پاگل پن کا شکار ہے کہ یہ ایک وزیر اعلیٰ کو ایک لیڈر سے ملوانے سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ اب تو ملوا دینا چاہیے، اب تو کام بھی نکل گیا جس کام کا ایک خدشہ۔ دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے کوئی ذہنی مریض کا لفظ پہلی دفعہ تو استعمال نہیں کیا، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں فیکٹ۔ عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کے بارے میں ذہنی مریض کا لفظ پہلی مرتبہ استعمال نہیں کیا انہوں نے، یہ جو ابھی 2 دسمبر کو ملاقات ہوئی یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب بڑے لمبے عرصے سے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، چند مہینوں سے، اور بار بار عاصم منیر صاحب کو ذہنی مریض عمران خان صاحب کہتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، وہ بار بار کہتے ہیں یہ بات۔ نومبر کے ٹویٹ کے اندر بھی یہ تھا، اس سے پہلے بھی یہ تھا، اکتوبر میں بھی کہیں یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے غصہ کیوں نہیں آیا اور اب غصہ کیوں آیا؟ تو غصہ بڑا سیانا ہے، غصہ انتظار کر رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن ہو جائے، غصہ انتظار کر رہا تھا کہ تا حیات استثنا مل جائے، آئینی ترمیم ہو جائے،
ताहयात मुराद मिल जाए, नौकरी पक्की हो जाए, हर चीज महफूज हो जाए, सारा काम कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद गुस्सा आएगा। तो गुस्सा इंतजार कर रहा था अपने काम मुकम्मल होने के, लेकिन इंतजार किया गया कि नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद इमरान खान साहब को वापस ज़हनी मरीज भी कहा जाएगा, उनके वजीर आला को कुत्ता भी कहा जाएगा, और बहुत सारे और स्टेटमेंट जो है वो इसके साथ जोड़ दिए गए। अब मुलाकात का दिन है, इमरान खान साहब की मुलाकात के बारे में ये शुनीद है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की टीवी चैनल पे बैठ के, उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता मैं। गद्दारी के आर्टिकल 6, इमरान खान पे आर्टिकल 6 कैसे लग सकता है? एक चीज थी जिसके बारे में बार बार कहते थे कि कासिम सूरी को हम पकड़ेंगे, कासिम सूरी को पकड़ के उसको जबरी तौर पे लापता करना था। ये जो पहले प्लान था वो मैं आपको बता देता हूं। पहला प्लान ये था कि कासिम सूरी को किसी तरह भी जबरदस्ती पकड़ना था और पकड़ के जबरी तौर पर उसको लापता करना था, और कासिम सूरी के जरिए से इन्होंने कोशिश करनी थी गद्दारी का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर भी बनाया जाए, क्योंकि वो जो एक रूलिंग दी हुई थी डिप्टी स्पीकर के तौर पे उन्होंने, तो वो वाला मामला तो हो नहीं सका। कासिम सूरी साहब जो है वो काफी अरसा पाकिस्तान में रुके, फिर जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है और अब उनका पाकिस्तान में रहना इमरान खान के लिए और उनके लिए भी खतरे में है, तो वो पाकिस्तान से चले गए। तो कासिम सूरी तो इनके हाथ लगे नहीं, इस बात की इन्हें बड़ी तकलीफ है। और काजी फायद ईसा जो है वो चिल्लाते रहे बार बार अदालत के अंदर खड़े होकर, कासिम सूरी को लेकर आओ, कासिम सूरी को लेकर आओ। तो काजी फायद ईसा ने इन सबको बताया हुआ था कि कासिम सूरी को ले आओ, मामला मैं हल कर दूंगा, लेकिन कासिम सूरी इनके काबू नहीं आए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और ना सिर्फ कासिम सूरी खुद काबू नहीं आए, बल्कि बाद में कासिम सूरी साहब ने मुझे भी निकलवा दिया पाकिस्तान से मदद करके। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनकी सारी जिंदगी उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो क्योंकि मुझे आइडिया है कि मेरे साथ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा था। तो इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा अब ये किस लिए बनाएंगे, किस तरह बनाए, कौन सी गद्दारी की है इमरान खान ने? वो आइन की बात करता है तो गद्दारी है, वो मैंडेट की बात करता है गद्दारी है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है गद्दारी है, आजाद अदलिया आजाद मीडिया की बात करता है तो गद्दारी है। ये तो गद्दारी नहीं है। इमरान खान साहब पे अगर गद्दारी का मुकदमा बनाना था तो 2.5-3 साल पहले बनाना था। ये अब 3 साल के बाद आपको याद आ गया, जब वो जेल के अंदर पड़ा है 3 साल से, उसने कुछ किया ही नहीं, जेल के अंदर मौजूद है जी, अब हम बनाएंगे गद्दारी का मुकदमा। नहीं, आप नहीं बना पाएंगे। आपने बड़ी कोशिश की बड़े लोगों को गद्दार करार देने की, लेकिन जो भी पाकिस्तान में आइन से गद्दारी करने वाले हैं वो 4 बुनियादी तौर पर तो डिक्टेटर हैं, सीधे सीधे। आइन से गद्दारी करने वाले 4 बुनियादी तौर पे डिक्टेटर्स हैं सीधे सीधे, जिनमें एक जनरल अयूब, जनरल याया, जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ। इनमें से किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाए ना पहले, फिर बाकी किसी के ऊपर भी बना लें। नाजरीन, स्पीकर ने मुज़ाकरात की ऑफर की है मुबैना तौर पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पे बात भी कर रहे थे, लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक जो अपोजिशन का एक स्पीकर को अगर मुज़ाकरात करने ही है तो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन तो जारी कर देना भाई। जब नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल साहब का जारी करना था तो फटाफट हो गया था, शहबाज शरीफ साहब को बरतानिया से भी बुलवा लिया गया था, लेकिन एक नोटिफिकेशन है इतने लंबे अरसे से अटका हुआ है अपोजिशन लीडर का, महमूद खान अचकजई को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया हुआ है, वो अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। और ये वही महमूद खान अचकजई हैं जिन्हें पिछली मर्तबा पीडीएम की जमातों ने अपने साथ रखा हुआ था जमहूरियत का लारा लगा के, और उसके बाद ये फौजी ट्रक में सवार होकर सारे के सारे असेंबली में पहुंच गए फॉर्म 47 लेकर, और महमूद खान अचकजई के सामने पूरा पोल भी खुल गया। तो अब जो अचकजई साहब हैं इनको नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक पार्लिमानी एक मीटिंग भी की है जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी होती है। वहां चंद चीजों के ऊपर उन्होंने गौर किया। एक तो राणा सनाउल्लाह ने एक ऑफर की थी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते हैं, इमरान खान साहब की जेल से उल्टों का जायजा ले लेते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बनाओ, इधर से फंसते हैं इधर से फंसाओ। उन्होंने कहा राणा सनाउल्लाह को इसके अंदर शामिल करें और बाकी लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर्स के, कौमी असम्बली के अरकान के और वकला के नाम दें, ताकि इमरान खान साहब तक के लिए रसाई और रास्ता तो खुले ना। राणा सनाउल्लाह साहब खुद भी जाना चाहते हैं तो जाके देख लें, उन्हें आइडिया हो जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुत्तफिका तौर पे इस बात को तस्लीम कर